دوستو، جب انسان پر جن کا کنٹرول ہوتا ہے تو اس وقت مریض کی قوت ارادی انتہائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دماغ پر گرفت نہیں رہتی، عجیب عجیب سے خیالات حاوی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو منہ میں آئے مریض بولتا چلا جاتا ہے۔ جسم پر سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوں۔ اس دورے کی نوعیت سخت ہو تو اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے ساتھ ڈیل کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنات کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ تو چلیے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں اور پھر اپنا اگلا مرحلہ شروع کریں گے۔ لڑکی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہاتھ مڑ رہے تھے، جسم ہر ایک منٹ کے بعد بالکل ایسے ہی سخت ہو جاتا جیسے کپڑے نچوڑے جاتے ہیں۔ باپ کبھی خوف چھپانے کی اداکاری کرتے ہوئے اضطراب میں ڈوبے اہل خانہ کو حوصلہ دیتا، تو کبھی سخت تکلیف میں مبتلا بیٹی کو بے بسی سے دیکھتا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے ایک انجان خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ لڑکی کی آواز کبھی بھاری ہو جاتی تو کبھی چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ماں اور باپ بار بار دروازے کی جانب دیکھتے۔ اسی اثنا میں لڑکی کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پیر صاحب آ گئے ہیں، میرے پاس ایک ایسا منتر ہے جس سے میں اس جن کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ پیر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند اعلان کیا۔ انہوں نے جیب سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالی، فرش پر پھینک کر ماچس سے آگ لگائی اور پھر کاغذ کی بتی بنا کر اسی آگ سے بتی کو قدرے سلگایا۔ جب دھواں اچھی طرح پھیلنے لگا تو لڑکی کی ناک کے قریب لے گئے۔ نامعلوم منتر پڑھے، چلاتے ہوئے جن صاحب کو لڑکی کے جسم سے نکل جانے کا حکم اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں دھمکیاں دیتے رہے۔ پھر کچھ منٹوں کے بعد لڑکی نے پانی مانگا اور یوں جن واک آؤٹ کر گیا۔ دوستو، ایسے واقعات آپ تقریباً ہر گلی محلے میں سنتے یا دیکھتے رہتے ہوں گے۔ بعض اوقات جن فوری بھاگ جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب متاثرہ فرد پر تشدد کرتے ہیں، جس سے مریض زخمی ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جن نکالنے کے لیے پیر صاحب، قاری صاحب یا مسجد کے امام ہی کیوں مؤثر ثابت ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک بیماری ہسٹریا کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ دوستو، ہسٹریا بھی وہی بیماری ہے جسے ہم جنات کا چمڑ جانا کہتے ہیں۔ اس بیماری کے دوران بھی مریض کی حالت وہی ہوتی ہے جو جنات کے چمڑ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن سائنس چونکہ جنات کو نہیں مانتی، اس لیے اس بیماری کو ہسٹریا کا نام دیا گیا ہے۔ اور سائنس نے کیسے جنات کو بھگانے کا طریقہ نکالا، پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے جنات کو واک آؤٹ کروانا ہے۔ دوستو، ہسٹریا کے مریضوں کی بڑی تعداد دیہات سے تعلق رکھتی ہے، جہاں توہمات کی بھرمار ہوتی ہے۔ جن اور چڑیلوں پر یقین اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہر 10واں دیہاتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نوعیت کا کوئی مریض سامنے آتا ہے تو پراسرار حرکات کی وجہ سے فوری اس بیماری کو جن کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ چونکہ مریضوں کا بھی جنوں چڑیلوں پر حد درجہ یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذکورہ دورہ جن صاحب کی مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن نکالنے کے لیے پیر صاحب، قاری صاحب یا مسجد کے امام ہی کیوں مؤثر ثابت ہوتے ہیں؟ دوستو، جب اس پر تحقیق کی گئی تو مختلف ڈاکٹر صاحبان کے تجربات سامنے آئے۔ ان کے مطابق ہسٹریا کے مریضوں کو اونچا بولنے کی مشق کرتے ہوئے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس طریقہ علاج کو تحریک یا سجیشن کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کے لیے بہت مغز کھپائی اور مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اس طریقہ علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص مغربی ممالک میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ماہر نفسیات ضرور تعینات کیا جاتا ہے، جو ہسپتال میں داخل ہر قسم کے مریضوں کی قوت ارادی بہتر کرنے کے لیے بار بار مریض کا دماغ کھاتا رہتا ہے، مسلسل اسے حوصلہ دیتا رہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی قوت یقین بڑھانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ اسی طرح دوا کے ساتھ ساتھ اعتماد دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی پاکستانی ڈاکٹر ایسے بہت سے مریضوں کو ٹھیک کر چکے ہیں جو جن کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔
ڈاکٹر کیپٹن اختر علی راز نے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان کا تبادلہ کسی گاؤں میں ہوا جہاں ہسٹریا کے مریض دیکھنے کا ایک موقع ملا۔ ایک لڑکی کو دورہ پڑا تو انہیں بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کمرے میں آتے ہی بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ اس جن کی ایسی کی تیسی، میرے پاس ایک دوا ہے جو امریکہ سے منگوائی ہے، اسے کھاتے ہی جن بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اونچا اونچا بولتے چلے گئے۔ لڑکی کے کانوں میں آواز پڑتی چلی گئی۔ جیسے جیسے لڑکی کے کانوں میں آواز پڑتی گئی تو لڑکی کی توجہ آواز کی طرف ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ دورہ کم ہوتا چلا گیا اور چند منٹوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ایک ایسے ہی لڑکے کو ان کے پاس لایا گیا جو 3 روز سے کچھ نہیں کھا رہا تھا، آسمان کو دیکھتا رہتا، کبھی چیخیں مارتا تو کبھی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا، کہتا تھا مجھے ایک جن نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی طریقہ علاج سے کام لیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، کل ہی ایک انجیکشن ایجاد ہوا ہے جس سے جن کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ لڑکا چند منٹوں میں ہی ٹھیک ہو گیا اور کھانا مانگنے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عامل صاحبان کیوں عملیات سے جن نکالتے ہیں؟ تو اس کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ عامل بابا بھی چیختے ہیں، مریضوں کا شعور جگاتے ہیں۔ مریض دورے کی حالت میں اس بلند آواز کو سنتا ہے، اپنے منتشر خیالات سمیٹنے کی جنگ لڑتا ہے، پیر صاحب کو مسیحا سمجھتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نا تجربہ کار عامل اس لیے جن کے آگے ہار مان جاتے ہیں کیونکہ ان کے لہجے کی سختی، تحریک اور قوت ارادی بحال کرنے کی مشق نہیں ہوتی۔ اسی پریشانی میں عامل ایسے مریضوں کو ڈنڈے سے مارتے ہیں تاکہ ان کی توجہ عامل بابا جی کی طرف ہو جائے اور مریض اس ذہنی کیفیت سے باہر نکل آئے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہار جائے گا جس کو مریض کی توجہ اپنی طرف کرنے کا ہنر نہیں آتا، اور ایسے عامل کو بھی ایسی ہی ناکامی ملے گی۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، نہ تو طبی میدان میں ہسٹریا کے دورے روکنے کا کوئی علاج ہے اور نہ ہی عامل بابا جی کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی، کرامت یا پھر کوئی منتر ہے جو ان دوروں کو روک سکے۔ اگر مریض ٹھیک ہوتا ہے تو صرف تب جب اسے کوئی یقین دلاتا ہے اور اس کے منتشر خیالات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے پر چلتے ہوئے دوستو آپ بھی کسی کا جن نکال سکتے ہیں۔ ویسے دوستو آپ کو جن نکالنے کا یہ طریقہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ مزید ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی کلب کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم بار بار اور لگاتار ملتے رہیں۔ شکریہ۔